سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 سورہ نساء کا چھٹا رکوع اور 5ویں پارے کا 3 رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں، یعنی اللہ تعالی نے شوہر کو بیوی پر فضیلت عطا فرمائی، لہذا عورتوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری لازم ہے، اور مرد اس طرح عورتوں کے معاملات چلائیں جس طرح ایک حاکم ملک کا نظام چلاتا ہے۔ گھر کے سارے معاملات اور گھر کی ساری مصلحتیں، اس کی تدابیر مرد خود کریں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع نے اپنی زوجہ حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا۔ ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، یعنی مردوں کو عورتوں پر عقل اور دانائی میں فضیلت دی، جہاد، نبوت و خلافت، امامت، اذان، خطبہ، جماعت، جمعہ، تکبیر، حدود و قصاص کی شہادت اور ورثے میں دونے حصے اور نکاح و طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کے ان کی طرف نسبت کیے جانے، ان تمام ذریعے سے اللہ تعالی نے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی مرد جہاد میں جا کر یہ فضیلت حاصل کرتے ہیں۔ نبی اللہ تعالی نے مردوں ہی کو بنایا، خلافت اور امامت مردوں کو حاصل ہوئی، اذان دینا، خطبہ دینا، جماعت کرانا، جمعے کی جماعت کرانا، تکبیر و تشریق، یہ ساری فضیلتیں مردوں کو حاصل ہیں۔ اسی طرح حدود اور قصاص کی گواہی میں مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دگنا حصہ عطا فرمایا کہ جہاں 2 مرد گواہ ہوں تو گواہی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے، اور اگر 1 مرد ہو تو 1 عورت سے نصاب پورا نہیں ہوتا، بلکہ پھر 2 عورتیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ صرف عورتیں ہوں تو حدود و قصاص میں نصاب پورا نہیں ہوتا، صرف مرد ہوں تو نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے اور طلاق دینے کا اختیار مردوں کو عطا فرمایا، بچوں کی نسبت بھی مردوں کی طرف ہے، اور نماز اور روزے بھی کامل طور پر مرد ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں جس میں وہ نماز اور روزہ ادا نہ کر سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑیوں کے ذریعے اور اماموں کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے نفقے اور خرچے کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے اخراجات جو ضروری ہیں اسے پورا کرے۔ فَالصَّالِحَاتُ، تو نیک بخت عورتیں، قانتات، ادب والیاں ہیں، حافظات للغیب،
شوہر کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ یعنی عورتیں اپنی عفت اور شوہروں کے گھر، مال اور ان کے راز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو شوہر کے راز کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے گھر کی، مال کی، اور اپنی عزت اور شوہر کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسی ہی عورتیں نیک بخت ہیں۔ فالصالحات فرمایا گیا یعنی نیک بخت، نیکوکار عورتیں۔ قانتات فرمایا گیا یعنی وہ ادب والی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، یعنی انہیں یہ بتاؤ کہ شوہر کی نافرمانی کرنے اور شوہر کا کہنا نہ ماننے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے کے نقصانات دنیا اور آخرت میں کیا ہیں۔ انہیں اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤ اور بتاؤ کہ شوہروں کا تم پر شرعاً حق ہے اور تم پر شوہروں کی اطاعت، فرما برداری ضروری ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان سے الگ سو، ان سے تعلقات منقطع کر دو تاکہ انہیں نصیحت ہو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو انہیں مارو، لیکن وہ ضرب شدید نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حکم ہے، یہ حکم ان صورتوں میں ہے جس صورت میں عورت خلاف شریعت کام کرے، عورت شوہر کے حقوق کو پامال کرے۔ مثال کے طور پر عورت شرعی پردہ نہ کرتی ہو، نماز نہ پڑھتی ہو، نامحرم مردوں سے اس کی گفتگو ہو۔ اس طرح کے معاملات میں شوہر کے لیے یہ ہے کہ پہلے سمجھائے، پھر تعلقات منقطع کرے، پھر ہلکا پھلکا وہ مار کر اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر عام شکایات ہیں وہ یہی ہیں کہ کپڑے استری نہیں ہوئے، کھانا نہیں پکا، جھاڑو نہیں دی۔ یہ جو معاملات ہیں اس میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں صرف باہمی جو تعلقات ہیں اس کی اہمیت پر ان کی توجہ دلائی جائے، ان کو نصیحتیں کی جائیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں، یعنی تمہارا کہنا ماننے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، یعنی اب تم ان پر کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو اگر تمہاری زوجہ جو کہ تمہارے زیر اثر ہے، اگر وہ قصور کرنے کے بعد معافی مانگے تو تمہیں بتدریج اولا معاف کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کی برتری کو یاد کرنا چاہیے، اور تمہیں ظلم سے دور رہنا چاہیے۔